اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ شریف میں ایک عورت کی میت کو غسل دے رہی تھی، اور جو غسال عورت تھی، غسل دینے والی، اس نے جب مردہ عورت کی ران پر پانی ڈالتے ہوئے ایک جملہ کہا، ساتھ والی عورتوں سے کہنے لگی کہ اس عورت کے کسی مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ جیسے ہی اس نے منہ سے یہ جملہ کہا تو اس کا جو ہاتھ ہے وہ عورت کی ران کے ساتھ چپک گیا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ میرا ہاتھ میت کی ران سے جدا ہو جائے، لیکن ہاتھ اس زور سے چپکا تھا کہ پورا زور لگانے کے باوجود اس کا ہاتھ میت کی ران سے الگ نہ ہوا۔ اس نے ساتھ والی عورتوں سے مدد لی کہ ایسا کرو، میرے ہاتھ کو پکڑ کر زور سے کھینچو، لیکن کسی صورت میں بھی وہ ہاتھ میت کی ران سے جدا نہ ہوا۔ آخرکار وقت گزرتا گیا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، حتیٰ کہ پورا دن گزر گیا۔ گھر والوں کے اس واقعے کی خبر ہوئی تو لوگ اپنے اپنے مشورے دینے لگے۔ کسی نے اس عورت سے کہا کہ ایسا کرو کہ تمہارا جو ہاتھ ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں، تو اس طرح سے تمہارا ہاتھ اس سے جدا ہو جائے گا۔ تو یہ عورت کہنے لگی کہ اس طرح سے تو میں معذور ہو جاؤں گی، ایسا ناممکن ہے، میں اپنا ہاتھ نہیں کاٹ سکتی۔ تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ایسا کریں کہ جو عورت مردہ ہے جس کو یہ غسل دے رہی تھی، اس کا اتنا جسم کہ جس جسم کے ساتھ اس کا ہاتھ چپکا ہوا تھا، اتنے جسم کو کاٹ دیا جائے، تو لہذا اس کا ہاتھ جو تھا وہ الگ ہو جائے گا۔ لیکن جو میت کے گھر والے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم اپنے مردے کو ایذا نہیں پہنچا سکتے۔ تو یہ بات حضرت امام مالک تک پہنچی تو آپ تشریف لائے، اس عورت سے پوچھا کہ تم نے کوئی ایسا فعل اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا فعل تو نہیں کیا کہ جو عوام کو نہیں پتا؟ تو یہ عورت کہنے لگی کہ ایسا ہے کہ جب میں نے اس کو غسل دینا شروع کیا تو میں نے کہا کہ اس عورت کے فلاں فلاں مرد کے ساتھ غیر مراسم تھے، یعنی اس کے ساتھ تعلقات تھے۔ تو امام مالک فرمانے لگے کہ کیا تمہارے پاس 4 گواہ ہیں کہ اس عورت کے واقعی اس مرد کے ساتھ تعلقات جو تھے وہ برے تعلقات قائم تھے؟ تو یہ عورت کہنے لگی کہ نہیں، میرے پاس تو ایک بھی گواہ موجود نہیں ہے۔ تو امام مالک نے فرمایا کہ کبھی ایسا ہوا کہ اس عورت نے تم سے خود کہا ہو کہ میرے اس مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے؟ یہ عورت کہنے لگی نہیں، ایسا بھی کبھی نہیں ہوا۔ تو امام مالک نے فرمایا کہ تم نے اس عورت پر تہمت لگائی ہے، اس پر بہتان لگایا ہے، لہذا تمہاری سزا یہ ہے کہ تم کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ امام مالک نے اس عورت کو پورے 80 کوڑے لگوائے، اور پھر اس عورت کا جو ہاتھ تھا وہ اس میت سے جدا ہو گیا کہ جس عورت نے جو غسال تھی، میتوں کو غسل دیا کرتی تھی، اور اس نے اس مری ہوئی عورت پر تہمت لگائی کہ اس کے فلاں فلاں مرد کے ساتھ جو تھے ریلیشن تھے، ناجائز تعلقات تھے۔ تو آج ہم اپنی زندگیوں میں نہ جانے کیسی ایسی باتیں، اتنی باتیں کر دیتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ ہم سنی سنائی بات آگے لوگوں کو پھیلاتے جاتے ہیں، ایک سے سنی آگے دوسرے کو کر دی، ایک سے سنی دوسرے کو کر دی۔ ہم لوگوں کی کمزوری والی بات ڈھونڈ کر اسے لوگوں میں نشر کرتے ہیں، اور یہ کچھ لوگوں کی عادت یہ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ بعض جگہ مشہور معروف ہوتی ہیں کہ آپ فلاں جگہ پر جائیں گے تو آپ کو بہت ساری باتیں ایسی سننے کو ملیں گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ روز محشر اس کا حساب پردے میں فرمائے گا۔ اس کے عیب جو ہیں، اس کے گناہ لوگوں سے چھپ جائیں گے، اور اس کا حساب اللہ چھپا کر پردے میں کرے گا۔ آئے ہم دیکھیں کہ کیا ہم اپنی زندگی میں ایسے تو نہیں کرتے کہ ایک سے بات سنی بغیر تصدیق کے جھوٹی بات، کسی پر بہتان، کسی پر الزام تراشی، اس کو ہم آگے لوگوں کو کنورٹ کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں
ایسی باتوں سے بچائے اور